اچھا، یہ رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ جو بھی اس کو کہتے ہیں، یہ واقعی بچت کے لیے کی جا رہی ہے؟ سر دیکھیں، اس مجھے تو بچت نظر نہیں آتی، کیونکہ جب آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ۔ بھارت میں ان کی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا بابری مسجد کے حوالے سے، انتہائی متعصبانہ فیصلہ مسلمانوں کے حوالے سے تھا۔ اب اسی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے طلاق کے بعد نان و نفقہ دیا جائے گا مسلمان خواتین کو، اور میرا خیال ایک اچھا فیصلہ ہے، اس سے مسلمانوں کی پہچان بھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سپریم کورٹ سے کوئی اچھا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں۔ جو لوگ پناہ گزین ہیں، غیر قانونی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے، اس سلسلے میں اقوام متحدہ ان کے لیے آپ کو پیسے دیتی ہے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کو نکال رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب۔ پہلا سوال خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ IMF کی ہدایت پر یا حکم پر اداروں کی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، تو خان صاحب اس سے پاکستان کو کتنی بچت ہوگی؟ سر بچت تو ہوگی، اگر کوئی دکان بند کر دیں اور وہ نقصان میں جا رہی ہو تو بچت تو ہوتی ہے نا سر، لیکن سوال یہ ہے کہ دکان پہ جو سرمایہ لگایا تھا وہ بھی نقصان میں شامل ہو جائے گا۔ جی، آپ نے اگر ادارے بنائے ہیں جی، تو کس بنیاد پہ آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں اور کس بنیاد پہ آپ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، مثلا آپ اداروں کا ذکر آ ہی گیا نا، دیکھیں ہاں جی، تو ایک اردو بورڈ ہے جی، اس کے بارے میں گورنمنٹ نے سوچ رہی ہے کہ وہاں پہ رائٹ سائزنگ کی جائے یا ڈاؤن سائزنگ کی جائے یا بند کر دی جائے۔ اب دیکھیں اردو بورڈ نے ایک اچھی سی اردو کی ڈکشنری بھی مرتب کی ہے اور بہت ساری کتابیں انہوں نے شائع کی اچھی قسم کے، اور ان کے پاس ان کا عملہ بھی ہے، لاہور میں ان کا آفس ہے، اور ایک یہ سمجھیں پاکستانی نوکرشاہی کے ایک اعلیٰ افسر اس کے اس وقت انچارج ہیں۔ تو اور یہ کس کے کہنے پہ یہ مشورہ تو آ گیا، انہوں نے صحیح مشورہ دیا ہے کہ بھائی اس کا آؤٹ کم کیا ہے۔ اگر تو اردو بورڈ کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے تو بالکل بند کر دینا چاہیے، لیکن اس میں جو ملازم ہیں ان کا کیا متبادل ہوگا، اور پھر آپ نے ایک پول بنایا ہوا ہے ایسے ملازمین کے لیے، تو وہ کتنا عرصہ اس پول میں رہیں گے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ نہیں کی گئی۔ آپ نے اپنا جو کراچی میں آپ کی مل تھی، اور پچھلے 15-20 سال سے اس پہ جتنے لوگ تھے انہیں تنخواہ دی جا رہی تھی۔ تو یہ جو پالیسی ہے نا سر، بنیادی معاملہ پالیسی کا ہے کہ پالیسی کلیئر ہونا چاہیے، اور IMF سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے لیکن مشورہ دینے کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ چھوٹے میاں صاحب نے بیان دے دیا IMF کو خوش کرنے کے لیے۔ جی، اچھا، یہ رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ جو بھی اس کو کہتے ہیں، یہ واقعی بچت کے لیے کی جا رہی ہے؟ سر دیکھیں، اس مجھے تو بچت نظر نہیں آتی، کیونکہ جب آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ۔ مثلا آپ دیکھیں پولیس کا جو بجٹ ہے اسے کم نہیں کیا جاتا، فوج کے بجٹ کو کم نہیں کیا جاتا۔ کبھی سوچا کہ یہ کہا جائے کہ فوج میں رائٹ سائزنگ کی جائے یا پولیس میں رائٹ سائزنگ کی جائے یا ڈاؤن سائزنگ کی جائے، بلکہ وہ ملازمین جو مقررہ معیار کی خدمات انجام نہیں دے رہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ڈاؤن سائزنگ کا کانسیپٹ اور رائٹ سائزنگ کا جو کانسیپٹ ہے سر، یہ سرمایہ دارانہ جو معیشت ہے یہ اس کا خاکسانہ ہے سر۔ اور میرا خیال نہیں کہ آپ کے پاس اگر معیاری لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رائٹ سائزنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب، شہباز شریف صاحب بڑی اچھل کود کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچت کریں گے، بچت کریں گے۔ ان کی طرف سے جب یہ کوئی 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم رہے PDM کی حکومت، 2 سال پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی ناصر کھوسہ کی سربراہی میں، وہ 17-18 رکنی کمیٹی تھی، اس کے ذمہ یہی لگایا گیا تھا کہ بچت کے طریقے بتائیں۔ تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں تو 1 ٹریلین کا جو اخراجات ہیں وہ بچائے جا سکتے، 1 ٹریلین یعنی 1000 ارب روپے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اچھا، دوسرا اقوام متحدہ کا یہاں پہ وفد آیا تھا ڈیولپمنٹ پروگرام کا، اس نے کہا کہ پاکستان میں 17.4 ارب 17.4 بلین ڈالر وہ کہتے ہیں اشرافیہ پر پاکستان میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، ان کی مراعات پر، للے تھلے پر سر۔ ہاں جی۔ اچھا، تو اصل میں بچت تو یہاں سے ہونی چاہیے، اس طرف ہماری حکومت کیوں نہیں جاتی؟
کیسے جا سکتے ہیں سر؟ اب دیکھیں نا ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ نے اپنے افسروں کے لیے گاڑیاں خریدی ہیں سر. ایک طرف تو آپ کا IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب بچت کریں، اور ایک طرف آپ، اور پھر یہ کہ یہ عجیب و غریب ہے سر، آپ گاڑیاں پول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی کہ مطلب ایک ایسی گاڑی جس میں 4 لوگ آ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا جی ان 4 لوگوں کے لیے گاڑی ہے اور جو اسے استعمال کر سکتے ہیں باہمی مشاورت سے. آپ ہر افسر کہتا ہے کہ مجھے علیحدہ گاڑی دے. بلکہ یہ ہے کہ نوکرشاہی جہاں سے شروع ہوتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ان کو وہ گاڑیاں دی جاتی ہیں جو VIPs کے لیے ہوتی ہیں. ہاں جی، ایک افسر کو 3 4 جی ہاں بالکل، اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے سر. جو سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے، اور اس میں نوکرشاہی کا کمال یہ ہے، وہ ان سیاستدانوں کو بیوقوفی نہیں بناتی بلکہ ان کو گرفتار بھی کروا دیتی ہے. الزام پھر ان پہ آ جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. ہاں جی. اچھا جی، آپریشن ایک انہوں نے شروع کیا تھا غیر ملکیوں کو غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو ان کے ملکوں میں بھیجنے کا یا نکالنے کا. وہ اب اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بند کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے. اس کو معطل کیا جا رہا ہے تو اقوام متحدہ کے جو احکامات ہیں یہ اتنے زیادہ اس پر بائنڈنگ ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ بھی درست نہیں ہوئے، وہ نہیں مانا ہماری حکومت نے. وہ آپ کی بات صحیح تھی کہ یہاں پہ جو لوگ پناہ گزین ہیں، غیر قانونی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے، اس سلسلے میں اقوام متحدہ ان کے لیے آپ کو پیسے دیتی ہے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں. یہ ان لوگوں کو نکال رہے تھے. ہاں جی. اور نکالنے کی تو وجہ ہو نا، مطلب بنگالی جو ہیں وہ کہاں جائیں گے سر؟ افغانی جو ہیں وہ کہاں جائیں گے سر؟ ہاں جی. سب زیادہ ہمارے یہاں بنگالی اور افغانی ہیں. جی. اور پھر یہ ہے کہ وہ نکلتی بھی نہیں ہے. یہ کہا جائے نا کہ وہ چلے گئے ہیں، وہ جاتے بھی نہیں ہیں. کاغذوں میں تو شو کر دیا جاتا ہے کہ چلے گئے ہیں، اور اب اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کے سلسلے میں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے. تو اس میں ہماری جو دفتر خارجہ ہے وہ کوئی مؤثر جواب دینے سے قاصر ہے کہ کیا کیا جائے. کوئی واضح پالیسی بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم رکھ سکتے ہیں، یا کتنے لوگ آئے یا کتنے لوگ جا رہے ہیں. اور اس کا نزلہ کیا گرتا ہے کہ ان سب پہ الزام لگ جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے. اچھا، بھارت میں ان کی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا بابری مسجد کے حوالے سے، انتہائی متعصبانہ فیصلہ مسلمانوں کے حوالے سے تھا. اب اسی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے طلاق کے بعد نان و نفقہ دیا جائے گا مسلمان خواتین کو. بالکل. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، جس مسجد کا ذکر خیر فرمایا آپ نے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو ڈھایا تھا اور سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا، ان کے ساتھ موجودہ الیکشن میں کیا ہوا؟ ان کی پارٹی کہاں چلی گئی؟ کہاں 415 سیٹیں لینی تھی، کہاں 300 کچھ سیٹیں ملی اور اکثریت کو بیٹھے ہیں. لیکن بھارت سپریم کورٹ نے فیصلہ ایک دیا تھا، اس کا نتیجہ ان سیاستدانوں نے بھگتا جن کو اچھا بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا. اچھا، اس انتخابات میں مسلمانوں کی حیثیت بڑی مسلمہ ہو گئی ہے. اب انہوں نے اپنی جان چھوڑائی ہے بیسیکلی، کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو سرکار اس کی ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا لیکن کیونکہ یہ طلاق والا معاملہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے جو شخص طلاق دے گا وہ نان نفقے کا ذمہ دار بھی ہوگا. سرکار نگرانی کرے گی کہ وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اور میرا خیال ایک اچھا فیصلہ ہے. اسے مسلمانوں کی پہچان بھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سپریم کورٹ سے کوئی اچھا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں. جی خان صاحب، قاضی فیصل صاحب بڑے تپے بیٹھے ہیں کئی معاملات میں تپے ہوئے، لیکن ان کی ایک تپش قاسم سوری پر بھی ہے. کیس ان کا کوئی اور ہے، وہ مدت پوری ہوگی جس دوران ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سیٹ اس طرح سے. بہرحال اس کیس میں قاضی فیصل صاحب ان کو یہ بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اس بندے نے وہ جو رولنگ دی تھی وہ غلط تھی، آئین شکنی ہے، غداری کے زمرے میں آتا ہے. وہ اتنے پریشان ہوئے کہ پاکستان ہی چھوڑ کے چلے گئے. ابھی قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں ان کی جائیداد کو ضبط کیا جائے، تو کیا ان کی کوئی کہیں پہ، آج کل شاید وہ برطانیہ میں ہے، ان کو بھی وہاں پہ پناہ مل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے قاسم سوری صاحب کو پناہ تو مل سکتی ہے سر. اگر الطاف حسین کو پناہ مل سکتی ہے تو قاسم سوری نے کیا قصور کیا کہ چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ ہے وہ کہنا پڑے گا اس میں متعصب ہے، وہ متعصب ہے. بالکل میں غلط جملہ کہہ گیا، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کتنے لوگ فرار ہوئے ہیں سر، جن میں ایک الطاف حسین بھی، کیا ان کی جائیداد کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کسی کورٹ نے دیا؟ اچھا، یہ دوسرے ذاتی معاملہ لگتا ہے سر. میں آپ کو اچھا جی، ہاں بلوچستان کے ہیں دونوں. اچھا، پناہ لینے کے حوالے سے کیا کوئی آسانی ہے یا بڑی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں سر، اگر آپ اس ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو بڑی ملک سے، یعنی کہ کنٹری ٹو کنٹری ہے سر. یعنی کہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جو جیسے آپ وہاں پہ آ گئے وہ آپ کو پناہ دے دیتے ہیں. مثلا ہمارے لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں پناہ نہیں ملتی،
دیر لگتی ہے تو وہ لوگ امریکہ سے کینیڈا سرحد کے ذریعے آ جاتے ہیں. جی اب کینیڈا نے پچھلے کچھ سالوں سے یہ کیا ہوا ہے کہ ان قریبی ایک کیمپ بنایا ہوا ہے، وہاں رکھتے ہیں، ان کے کیس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں دی جائے یا نہیں جائے. اور جو لوگ بائی ایئر جاتے ہیں کسی ایسے ویزے کے اوپر جو صحیح نہیں تھا، باہر نکل گئے، تو نہ صرف ایئر لائن کو جرمانہ بھی ہوتا ہے لیکن اس شخص کو پناہ مل جاتی ہے. جی اور پی آئی کا بہت سارے اسٹاف جو وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں تو اسی عمر میں ہوتے ہیں کہ وہ پناہ حاصل کر لیتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ اگر ایک شخص ویزے پہ گیا ہوا ہے تو اسے پناہ نہیں ملتی، لیکن یہ اسٹاف یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، وہاں پہ ویزا ہمارے پاس تھا تو اب خطرات بڑھ گئے ہیں جسے ہم پناہ لینا چاہتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں لاہور سے ایک خاتون گئی، وہ اپنا فارسٹ کی کسی ملک کی تھی، اس کے پاس امریکن ویزا تھا اچھا جی. اور اس وقت کینیڈین ویزا تھا. پاکستان سے وہ کینیڈا گئی، آگے انہوں نے امریکہ جانا تھا. ہاں جی، آگے اس نے امریکہ جانا تھا کیونکہ اس پر دونوں ویزے صحیح تھے ہاں جی. جو ان کو لگ رہے تھے. جی جی تو انہوں نے اسے چڑھا دیا. جب وہ کینیڈا پہنچے، کینیڈا میں یہ ہے کہ کینیڈا سے جو لوگ امریکہ جاتے ہیں ان کی امیگریشن کینیڈا کے اندر ہی ہو جاتی ہے جی. ایئرپورٹ کے اوپر. تو وہاں پہ جو امیگریشن احکام تھے انہوں نے کہا یہ ویزا میں جعلی لگتا ہے، ہم اسے واپس پاکستان بھیج دیں. اچھا جب یہ فیصلہ ہو کہ واپس پاکستان بھیجیں تو اس خاتون نے ہاتھ اٹھا دیے اور پناہ حاصل کر لی. تو خیال یہ تھا کہ پی آئی کو جرمانہ ہوگا، لیکن پی آئی کو جرمانہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں سے وہ لیگل گئی تھی. جی جی. بہرحال اسے وہاں پہ اب کیا پناہ ملتی ہے کیا ہوتا ہے. خان صاحب آخری سوال یہ ہے کہ قاضی فائشہ صاحب خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے والے تھے، ڈیلے ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی علاقے دوران فیصلہ آ جائے، لیکن اسے ڈیلے ہونے کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میرا سب جج صاحبان متفق نہیں ہیں اور قاضی صاحب کو بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سیٹوں کا فیصلہ اس طریقے سے ہو جس سے موجودہ حکومت کو تقویت مل سکے. اچھا، اس حوالے سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جج صاحب اصل میں تو ایکسٹینشن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں، رپورٹر کہتے ہیں، تو یہ بھی تو قاضی فائشہ صاحب، کیونکہ رات کو سوتے ہوئے کئی راستے نکالتا ہے نا بندہ. بالکل. اس معاملے میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا. قاضی فائشہ صاحب تو سب سے آگے اس معاملے میں. اچھا، یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جج صاحبان، قاضی فائشہ صاحب اپنے گروپ کو ساتھ ملا کے کہ ایوان کو ہی 342 کا ہے، 44 کا ہے، اس کو 313 کا کر دیا جائے، سیٹیں کسی کو نہ دی جائے. تو بھی 2/3 مل سکتی ہیں ان کو پھر. لیکن پھر آپ قانون میں نہیں، قانون میں کوئی نہیں، کیونکہ عدالت بیٹھی انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. اس سے قاضی صاحب کی جو خواہش ہے کہ انہیں کچھ مزید سال مل جائیں وہ تو نہیں مل سکے. نہیں، وہ 2/3 ہو جائے گی نہ دینے تو وہ پارلیمنٹ نے دینا ہے نا. آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہ کیونکہ آئین کے خلاف ہے نا سر. آئین کہتا ہے کہ اتنے لوگ ہوں اس کے بعد ہی فیصلہ ہو. نہیں، جب دیکھیں یہ کورٹ بیٹھتی ہے، آئین کی تشریح کرتی ہے تو تشریح میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کورٹ بیٹھے تشریح ہو نہ ہو، اصل میں سارا جو کھیل ہے نا وہ پاکستان کے جو وزیر قانون ہے طاہر صاحب وہ کھیل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اور یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں طاہر صاحب، یہ بتانا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب مودی کے ہاتھوں میں اور زرداری صاحب امریکیوں کے ہاتھوں میں ہے. اس میں کوئی صداقت؟ بالکل، اس میں کہنے میں کیا حرج ہے کہ بالکل صداقت ہے. بالکل دیکھیں مودی کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں اور مودی کو انہوں نے بہت ساری باتوں میں یقین دہانی کروائی، لیکن اب فوج نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا. جی خان صاحب، بہت بہت شکریہ.